جی آپ بولیں محترمہ ناز بلوچ صاحبہ، اپنا ٹائم شروع ہو گیا آپ کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے بجٹ کے اس اہم موقع پر مجھے بات کرنے کا سب سے پہلے اسپیکر صاحب، وہ تمام لوگ جو PIA کے پلین کریش میں جو شہید ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے، اور وہ تمام لوگ جو کرونا کا شکار ہوئے پاکستان میں اور جو لوگ بیمار ہیں اور جن لوگ کی جانیں گئی، ان سب کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے دعا کرتے ہوئے میں اپنی تقریر کا آغاز اب آگے کرتی ہوں. جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ پہلے تو جان ایلیا کا ایک شعر ہے جو کہ اس حکومت کے لیے بڑا فٹ بیٹھتا ہے. جان ایلیا کہتا ہے کہ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد دے کہ اب مجھے، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد دے کہ اب مجھے، شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں. جناب اسپیکر، یہ وہ حکومت ہے جس حکومت کے کرتا دھرتا کئی سالوں سے لوگوں سے وعدہ کرتے رہے کہ ہماری حکومت آئے گی، روک سکو تو روک لو، روک سکو تو روک لو، پاکستان کسی سے قرضہ نہیں لے گا، روک سکو تو روک لو، ہم GDP کو آگے لے جائیں گے، روک سکو تو روک لو، پاکستان میں بیرون ملک سے لوگ یہاں پہ آ کے نوکریاں کریں گے اور ہر ایک پاسپورٹ کی ہم عزت کریں گے، روک سکو تو روک لو، یہ سب کہا جاتا تھا. تو ہم بھی سوچتے تھے کہ شاید واقعی میں ان کو روکنا مشکل ہوگا، اتنا زبردست یہ کام کریں گے اور ہم بھی بیٹھ کر ان کو داد دیں گے، ہم بھی بیٹھ کے تالیاں بجائیں گے، کیونکہ جب پاکستان کی معیشت ترقی کی راہوں میں جائے گی تو ہر پاکستانی خوش ہوگا. لیکن افسوس در افسوس ہوتا یہ ہے کہ 5.3 پہ ملی گئی GDP کو آپ زمین دوز کر کے دبڑ دوز کر دیتے ہیں اور اتنا نیچے لے جاتے ہیں کہ منفی پہ لے جاتے ہیں، 60 سے 70 سالوں کا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں. آپ بات کرتے ہیں مدینے کی فلاحی ریاست کی، آپ مثالیں دنیا کو دیتے ہیں، مدینے کی فلاحی ریاست کی بات آپ کرتے ہیں، اور کرتے آپ یہ ہیں کہ آپ کے کال آف فیل میں تضاد ہے. 13.25 پہ انٹرسٹ ریٹ لے کر آپ گئے ہیں، آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا جب آپ 13.25 پہ سود لے جا کے سودی نظام کی طرف ملک کو دھکیل کے آپ بات کرتے ہیں مدینے کی فلاحی ریاست کی جہاں پہ سود ممنوع تھا. ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں بار بار اللہ تبارک و تعالی منع فرماتے ہیں کہ سود کا لین دین، سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے. آپ بات کرتے ہیں فلاحی ریاست کی، آپ بات کرتے ہیں مدینے کی ریاست کی، تو عمل بھی کریں ان چیزوں کے اوپر. وہاں انصاف تھا، وہاں ایکوالٹی تھی، وہاں جسٹس تھا، وہاں سود ایک فیصد بھی سود کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، سود کا تصور ہی نہیں تھا. جناب اسپیکر، انہوں نے بات کی کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے. تو ہم نے بھی سوچا شاید یہ سچ کہہ رہے ہیں، ایسا کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ جب آپ کی GDP 1% نیچے گرتی ہے، ڈراپ ڈاؤن ہوتی ہے، تو 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں اسپیکر صاحب. اور اس وقت جو اعداد و شمار کے حساب سے ہماری GDP جتنی زمین دوز ہو کے دبڑ دوز ہوئی ہے، 2 کروڑ کے قریب لوگوں کو آپ نے بے روزگار کر دیا ہے. ان امپلائمنٹ کی طرف آپ ملک کو دھکیل کے جا رہے ہیں. پھر آپ نے پچھلے سال پورا ملبہ ڈال دیا گزشتہ حکومتوں کے اوپر، تمام ناکامی گزشتہ حکومتوں کے اوپر. اس سال آپ اپنی ناکامی، تمام ناکامی جو ہے وہ کرونا کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو اسٹاپ کورنگ یور انکمپیٹنس ود دا شیلڈ آف کرونا. کرونا وائرس سے پہلے آپ کی انڈسٹریل گروتھ نیگیٹو، آپ کی ایگریکلچرل گروتھ نیگیٹو، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو، آپ کی انڈسٹریز تباہ ہو رہی ہیں، انڈسٹریز لاک ڈاؤن ہو رہی ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں کیونکہ بجلی آپ نے مہنگی کر دی. تیل پوری دنیا میں قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے تیل رل گیا ہے، تیل کی قیمت رل گئی ہے، اور پاکستان میں عوام رل گئی ہے، عوام کو تیل نہیں مل رہا. نیا پاکستان، جس یورپ کی آپ مثالیں دیتے تھے، جس یورپ کی آپ مثالیں، جس ویسٹ کی مثالیں آپ دیا کرتے تھے، وہاں پہ 0% انٹرسٹ ہے. اس وقت امریکہ میں 0% انٹرسٹ ہے. آپ تو ان کی مثالیں دیتے تھے.
तो हम सबको करते थे कि शायद 5% से इंटरेस्ट रेट ड्रॉप करके आप 2, 3, 4 पे ले जाके नीचे ले जाएंगे, एक कदम तो बढ़ेंगे आप। लेकिन आपने क्या किया? आपने हॉट मनी के चक्कर में, आपने चंद डॉलर के एवज में, आपने 2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, आपने सूद समेत लोगों को सूदी कारोबार करके यहां पे सूद समेत पैसा हमारे मुल्क से वापस गया, इसके जिम्मेदार आप होते हैं। फिर आप फिगर फजिंग करते हैं। फिर होता यह है कि फ्लोर ऑफ द हाउस आके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो स्टेट बैंक से कर्जा ही नहीं ले रहे। आप ये क्यों नहीं बताते कि ये आईएमएफ की शर्त शराइत हैं? आपको आईएमएफ ने पाबंद किया कि आप स्टेट बैंक से नहीं ले सकते, लिहाजा आप कमर्शियल बैंक से लोन लेकर इंटरेस्ट समेत आप वापस करें। आपको हमको सच बताएं, 30,000 अरब पे इनको कर्जे पे मुल्क मिला। हम सोच रहे थे कि ये अपने कॉलोफेल के ऊपर अमल करेंगे। 30,000 से 43,000 बिलियन के ऊपर आप लेकर चले गए कर्जे 2 साल के अंदर। अगर ये स्पीड, और उसमें भी आप कह रहे हैं कि 5,000 अरब आप कर्जा अदा कर चुके हैं। अगर आपने वो अदा ना किया होता तो हम तो 50,000 अरब पे पहुंच चुके थे। तो किस स्पीड पे, कौन सी ऐसी खाई है जिसकी तरफ आप पूरी कौम को धकेलना चाह रहे हैं? आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है। आप कहते थे कि जो हुक्मरान ईमानदार हो तो लोग आके टैक्स, और एक वजीर साहब होते थे कहा करते थे कि 1 महीने में ऐसे हालात पैदा होंगे, ठेले वाला, छाबड़ी वाला सब कहेगा आओ आओ टैक्स दो, आओ आओ हमसे टैक्स लो। वो कहां है वजीर? नजर नहीं आ रहे यहां पे। तो बातें करवा लें इनसे, सिर्फ इनसे बातें करवा लें। पीआईए का प्लेन क्रैश होता है, वजीर आजम साहब नहीं जाते। बातें तो ये सुनी थी कि चिली में एक माइन था, उसमें लोग फंस गए थे माइनर्स, तो चिली के वजीर आजम आखिरी हद तक कुर्सी लगा के बैठा था। जब तक आखिरी माइनर बाहर नहीं निकलेगा उस मुल्क का वजीर आजम बैठा रहा। बातें करते थे कोरिया में कश्ती डूब जाती है तो वहां पे वजीर आजम इस्तीफा दे देता है। हम आपसे इस्तीफा नहीं मांग रहे, क्योंकि हमें पता है आपने इस्तीफा नहीं देना। हमें पता है कि 70 लोग रेलवे में झुलस गए, कोई इस्तीफा नहीं आया। बातें आप कश्ती की मिसाल देते थे, आप माइंस की चिली की मिसाल देते थे। क्या आप में इतनी अखलाकी जुर्रत इस हुकूमत में थी? काश कि कोई वजीर आजम को यह भी उनके कान में सरगोशी कर देता कि कराची में गिरने वाला प्लेन आपका नेशनल कैरियर था, सब हलाली पर्चों का कैरियर था। आप कराची गए, आप जाते और जाके उस पायलट के घर जाके अफसोस करते तो हमें एहसास होता कि आपको भी वही दुख है जो हमें दुख है। लेकिन आप कराची जाते हैं, आप सिंध जाते हैं, आप सियासत करने जाते हैं, आप बात करते हैं छाबड़ी वाले की, आप बात करते हैं रेडी वाले की। काश अच्छा होता आप लाड़कानों में, आप सखर में, आप शिकारपुर में उस तरह जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो झुग्गियों में जाके गरीब अम्माओं के, गरीब माइयों के सर पे हाथ रख के उनके साथ बैठ के एक रोटी खाता था, तभी दिल धड़कते थे लोगों के जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ। इसीलिए हम कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, क्योंकि भुट्टो गरीब के दिलों में जिंदा है। जुल्फिकार अली भुट्टो झुग्गियों में बैठी हुई अम्माओं के माइयों को कहता था कि इस लकड़ी में जिस तरह रोटी अपने लिए पका रहे हैं मुझे भी खिलाओ, और फिर बैठ के खा के उनका दर्द समझता था। वो बेनजीर भुट्टो शहीद होती थी जो जाके गरीबों के, एक दिन धमाका हुआ, अगले दिन जाके कारकुनों के मासूम बच्चों को गोदों में बिठा के उनके सर पे हाथ रखती थी, इसलिए वो गरीबों की लीडर थी। अगर वो छाबड़ी वाले की बात करती थी तो जचता था, वो छाबड़ी वाले की बात करती थी तो सूट भी करता था। वो वाकई में अवामी लीडर थे। वो ये नहीं थे कि बोलते छाबड़ी वाले और डेली वेजर्स की बातें, और 135 डिशेस तवाज़ो की गई वजीर आजम की। आप कहते हैं सिंध में गुर्बत है, सिंध में कहत है, सिंध में तो बहुत बुरा निजाम है। आपकी तो 135 डिशों की तवाज़ो होती है। आप कहते कि ऑस्टेरिटी होगी, मैं दाल रोटी खाऊंगा। मेरे मुल्क में बुरा हाल है, मेरे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है, मेरे मुल्क का मजदूर दिहाड़ी पेशा तकलीफ में है, लेकिन नहीं। तो जनाब स्पीकर, कौन सब देख, बिलावल भुट्टो को और सिंध के सीएम को गालियां देने से आप अच्छे नहीं हो जाते, आपको तमगे नहीं लग जाते। आपकी कारकर्दगी बोलती है, और कारकर्दगी ये है कि कोरोना में, है जी मोहतरमा, मुझे थोड़ा दे टाइम। देखें, आपकी कारकर्दगी ये है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपके लिए कह रही है कि आपको मुल्क को, मईशत को डिस्ट्रेसफुल इकोनॉमी आपने बना के रख दी है। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करके आपने इकोनॉमी रख दी है। पाकिस्तान की पैरामेडिक एसोसिएशन कहती रह गई आपको कि खुदारा फ्रंट लाइनर्स का ख्याल रखें, उनको मौत के मुंह में ना धकेलें, लेकिन आपने एक ना मानी। गवर्नर सिंध कहते हैं ये तो फैशन सिंबल है, लॉकडाउन इज अ फैशन स्टेटस।
یہ کراچی میں لاک ڈاؤن اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ نیو یارک میں، روم میں اور برمنگھم میں لاک ڈاؤن ہے. اس کے بعد اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ لوگ تو حادثات میں، کار ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں. پھر وہی اسد عمر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ 12 لاکھ افراد جولائی کے مہینے میں کورونا کا شکار ہو جائیں گے. ہم کون سی بات آپ کی مانیں؟ پھر آپ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. جب قوم گھبرانا چھوڑ دیتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ماسک پہنو. یہ تو ہمیں اندازہ نہیں تھا اس چیز کا. تو ویئر آر یو؟ یہ کوئی لکی رانی سرکس سمجھا آپ نے اس کو؟ یہ کوئی لکی رانی سرکس ہے؟ آپ مذاق کریں. 22 کروڑ قوم کے ساتھ ایکسپیریمنٹس در ایکسپیریمنٹس کر کے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اختتام کی طرف لے جائیں اپنی سپیچ. میں اختتام کی طرف لے کے جا رہی ہوں اسپیکر صاحب. پھر ہوتا یہ ہے کہ کارکردگی پہ کچھ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. اس حکومت نے ریکارڈ بریکنگ کارکردگی، 20 ماہ میں تباہی کے ریکارڈ. چینی آپ کو 50 روپے کی ملی. آپ کہتے تھے روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان، ایک دن آئے گا جب ہوگا ایسا پاکستان. کاش کہ ایسا ہوتا. 20 ماہ میں 50 روپے سے چینی 90 روپے میں آپ نے پہنچا دی. چینی چور کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سارے وہ تمام لوگ کانفلکٹ انٹرسٹ کے جن کے کاروبار چل رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے کاروبار چمکا رہے ہیں، کانفلکٹ انٹرسٹ کر رہے ہیں. گندم مہنگی ہو گئی. آپ پروڈیوس کرنے والے ہیں، گندم پروڈیوس کرنے والا ملک جو ہے وہ ملک سے 10 لاکھ ٹن گندم آپ افغانستان بھیجتے. میری ایک بات سن لیں مجھے، میں گزارش کروں اگر آپ نے کام کرنا ہوتا تو قاسم سوری صاحب، اسپیکر صاحب آپ بھی سوری ہیں، آپ کو تو پتا ہوگا، ہم سے زیادہ پتا ہوگا. ایک تھے شیر شاہ سوری 500 سال پہلے. انہوں نے 5 سال میں کراچی سے کابل تک جی ٹی روڈ بنا دی تھی. آپ سے تو ایک بی آر ٹی نہیں بنتی. 5 سال میں بیٹلیس کمپنی کو دیتے بی آر ٹی. 400% دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ آپ کر دیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں آپ کو چانس دیا، آپ تو کہیں اور نکل گئی. 500 سال بعد میں پہنچ گئی آپ. جی محترمہ آپ اپنی بات کو جلدی ختم کریں. جی ناز بلوچ صاحب. اس حکومت کے ہاتھوں تو ہم کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ جان ایلیا نے بہت اچھا کہا کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. اس دہانے پہ آپ پورے ملک کو لے کے جا چکے ہیں. خدا کا واسطہ ہے یہ سیاست چھوڑیں، آئیں مل کر ایک ہوں، ایک قوم بنے. یہ بابا قوم کی تصویر سامنے لگی ہے، کم سے کم ان کا لحاظ کر لیں. یہ ون نیشن کی انہوں نے بات کی تھی، آج ہمیں ایک قوم ہونے کا ثبوت دینا ہوگا. جب وقت آ گیا تو آپ خدا کے واسطے سیاست بازی چھوڑیں، آئیں مل کر ایک ہوں، اس کورونا کا مقابلہ ایک ہو کے کریں. اور خدا نہ کوئی سمجھا دے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو کہ لاک ڈاؤن نہ کرنے پہ جو تباہی اٹلی نے دیکھی، جو تباہی امریکہ اور برازیل نے دیکھی، جو تباہی دوسرے ممالک نے دیکھی، ان سے گزرنے کے لیے ہمیں مجبور نہ کریں. خدا را صحیح پالیسیز اور صحیح حکمتیں. ویسے تو آپ کے ماشاءاللہ کارنامے ایسے ہیں کہ میں گنواتی رہوں اور کئی گھنٹے نکل جائیں گے. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی جناب کمال الدین صاحب.